غزہ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ غزہ کے 3 علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے جارحیت روکنے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ دوسری جانب بھوک سے بڑھتی اموات پر شدید عالمی دباؤ کے باعث امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ رفح کراسنگ سے قافلے غزہ میں داخل ہوئے۔ امارات اور اردن نے فضا سے امداد گرائی۔ غزہ میں بھوک کے باعث انسانی بحران سنگین ہونے لگا۔ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے عالمی دباؤ کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے 3 علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج دنیا کو دکھانے کے لیے امداد دینے کا ڈھونگ بھی رچا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو بمباری کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی مارنا چاہتی ہے۔ امداد خوراک لینے والوں پر حملے اور امداد روکنے کے اقدامات اس کا ثبوت ہیں۔ گزشتہ روز صہیونی فوجیوں نے اٹلی سے امداد لے کر آنے والی کشتی حنظلہ کو روک لیا۔ اس سے قبل میڈلین کشتی کو بھی غزہ نہیں جانے دیا تھا۔ عالمی دباؤ کے پیش نظر رفح بارڈر سے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے بھی فضا سے غزہ میں امداد پہنچانا شروع کر دی۔ عمان سے پیراشوٹ کے ذریعے 25 ٹن امداد غزہ میں اتاری گئی۔ اسرائیل کے پیدا کردہ قحط کے باعث غزہ کے لاکھوں افراد خوراک اور دوائیوں کی قلت کا شکار ہیں۔ شدید بھوک اور پیاس سے نڈھال فلسطینی شہری کا کہنا تھا کہ غزہ کو مذاکرات کی نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے۔ اكثر من 40 يوم فيش عندي ولا نتفة طحين. بطلع كل يوم ربنا بكرمنيش، بس اليوم الحمد لله طلعت الساعة 5:30 من دون فطور ولا شربة مية. طلعت حاطط روحي على كفة، مش عارف أنا بدي أرجع له أو بديش أرجع لأولادي. ودعت أهل داري عشان عارف إنه أنا مش راح أرجع. رايح أجيب لهم أكل. الأولاد بيصحوا من النوم. اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے ادارے انروا کے سربراہ کا کہنا تھا کہ فضائی امداد شدید بھوک کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مہنگا، غیر مؤثر اور بعض صورتوں میں قحط زدہ شہریوں کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی امداد کے ادارے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل زمینی راستوں سے امدادی قافلوں کی راہ میں رکاوٹیں ختم کرے تاکہ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد محصور شہریوں تک مناسب خوراک، پانی اور دوائیں بر وقت پہنچائی جا سکیں۔